السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ۔ تو امام احمد بن حنبل کی جو مجموعہ احادیث ہے اس سے نماز کے ٹاپک پہ کچھ احادیث ہیں، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1267، سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری سند کے ساتھ اسی طرح کی حدیث مروی ہے، اور انہوں نے مزید اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کہنے کا حکم دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کلمات کے ساتھ اذان کہا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے بلایا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن زید کہتے ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن صبح کی نماز کے وقت فجر کی نماز کے لیے آپ کو بلانے گئے، تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بآواز کہا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں تو یہ کلمات فجر کی اذان میں داخل کرا دیے گئے۔ ایک اور حدیث ہے 1269، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا میں فجر کی نماز کے علاوہ کسی دوسری نماز میں الصلاۃ خیر من النوم نہ کہوں۔ اور ایک راوی حدیث ابو احمد کہتے ہیں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اذان کہے تو صلاۃ خیر من النوم نہ کہا کر، یعنی فجر کے علاوہ۔ ایک اور حدیث ہے 1271، جس وقت عبدالعزیز بن مالک بن ابی مخزوم نے عبداللہ بن محیز اور سیدنا ابو محذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش میں ایک یتیم تھے کو شام کی طرف بھیجنے کے لیے تیار کیا، تو عبداللہ بن محیرز نے کہا میں نے ابو محذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ اے چچا جان میں شام کی طرف جا رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ آپ کی اذان کے متعلق مجھ سے سوال ہوگا۔ عبدالعزیز کہتے ہیں کہ عبداللہ بن محیریز نے ان کو بتایا کہ ابو محذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا ٹھیک ہے، میں تجھے اذان کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ میں کچھ لوگوں اور ایک روایت کے مطابق 10 نوجوانوں کے ساتھ تھا۔ ہم حنین کے کسی راستے میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے واپس آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک راستے میں ملے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے نماز کے لیے اذان کہی۔ ہم نے مؤذن کی آواز سنی اور راستے سے پیچھے ہٹ کے ان کی نقل اتارتے ہوئے اور مذاق کرتے ہوئے شور کرنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلانے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تم میں سے کون ہے جس کی بلند آواز میں نے سنی؟ سارے لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا اور وہ سچے تھے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو چھوڑ دیا، مجھے روک لیا، فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور نماز کے لیے اذان کہہ۔ میں کھڑا ہو گیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا حکم میرے لیے مجھ سے سب سے بڑھ کے ناپسند تھا۔ بہرحال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود مجھے اذان کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر فرمایا اپنی آواز بڑھا کے کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ جس وقت میں نے اذان پوری کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلا کے ایک تھیلی دی جس میں کچھ چاندی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو معذورہ کی پیشانی پہ اپنا ہاتھ رکھ کے اس کے چہرے پہ 2 مرتبہ پھیرا، پھر اس کے ہاتھوں پہ 2 دفعہ پھیرا، پھر اس کے جگر پر ہاتھ مارا،
حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ابو محذورہ کی ناف تک پہنچ گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارک اللہ فی، اللہ تجھ میں برکت فرمائے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ مجھے مکہ میں اذان دینے کی اجازت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تجھے یہ اجازت دے دی۔ سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی کراہت تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی، اس کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہو گئی۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عامل عطا بن اسید کے پاس گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے نماز کے لیے اذان کہنا شروع کر دی۔ عبدالعزیز بن عبد الملک کہتے ہیں میرے گھر والوں میں سے جس نے مجھے یہ واقعہ بیان کیا وہ عبداللہ بن محریز کے بیان کردہ واقعے کے مطابق تھا۔ ایک اور حدیث ہے 1272، صاحب مولا ابی محذورہ اور عبد المالک بن ابی محذورہ دونوں نے سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا۔ راوی نے ذرا اختصار کے ساتھ سابقہ حدیث کی روایت بیان کی، البتہ اس میں پہلی تکبیر کے 4 مرتبہ کہنے کا ذکر ہے، اور اس میں مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مذکور ہے جس وقت صبح کی پہلی اذان کہے تو الصلاۃ خیر من نوم، الصلاۃ خیر من نوم کہنا، اور جب تو اقامت کہے تو 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ کہنا۔ کیا تو نے سن لیا؟ صاحب کہتے ہیں سیدنا ابو محذورہ اپنی پیشانی کے بال کاٹتے تھے، نہ ان سے مانگ نکالتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 1273، سیدنا ابو ذر محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صبح کی نماز کے لیے اذان کہا کرتا تھا۔ جب میں حی علی الصلاۃ کہتا تو کہتا الصلاۃ خیر من نوم، الصلاۃ خیر من نوم، یہ پہلی اذان کی بات ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1274، سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اذان کے 19 کلمات اور اقامت کے 17 کلمات سکھائے۔ اذان کے کلمات یہ ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اور اقامت کے الفاظ یہ ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ ایک اور حدیث ہے 1275، ایک اور حدیث ہے 1275، سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اذان کا طریقہ سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر کے اگلے حصے پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا بلند آواز سے اللہ اکبر، اللہ اکبر کہے، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، 2 مرتبہ آہستہ آواز کے ساتھ کہے، پھر اپنی آواز بلند کر کے 2 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، پھر 2 مرتبہ ہی کہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اگر صبح کی نماز ہو تو الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ ایک اور حدیث ہے
76 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان کے کلمات 2 مرتبہ اور اقامت کے 1 مرتبہ تھے، البتہ موزن اقامت میں قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ 2 دفعہ کہتا تھا۔ ہم جس وقت اقامت سنتے تو وضو کر کے نماز کے لیے نکلتے۔ ایک اور حدیث ہے 1277 سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے 2 کلمے کہنے اور اقامت کے 1 کلمہ کہنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 1278 سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے 2 کلمے کہنے کا اور اقامت کا 1 کلمہ کہنے کا حکم دیا گیا، قد قامت الصلاۃ کے الفاظ کے علاوہ۔ ایک اور حدیث ہے 1279 سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کہتے ہوئے دیکھا، وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتے وقت گھوم رہے تھے اور ان کے منہ کو ادھر ادھر ہوتا دیکھ رہا تھا۔ ایک روایت میں مزید فرمایا کہ دائیں بائیں گھوم رہے تھے اور اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں رکھے ہوئے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 1281 سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میری قوم کا امام بنا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تو ان کا امام ہے، ان میں سے زیادہ کمزور کا خیال رکھنا اور ایسا موزن مقرر کرنا جو اپنی اذان پر اجرت نہ لیتا ہو۔ ایک اور حدیث ہے 1282 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنتے تو جو وہ کہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، حتیٰ کہ جب وہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ پہنچتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 1283 سیدنا عبداللہ بن رابعہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مؤذن کو اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے سن کر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، پھر اس نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا،